جب اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار دولت عطا فرماتا ہے تو اس دولت کو بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے انسان اس دولت کا مالک خود کو سمجھ بیٹھتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جو مال و دولت ہاتھ لگتے ہی خود کو خدا سمجھ بیٹھتے اور مغرور ہو جاتے۔ ایسا ہی معاملہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری روز آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا نام ہے حسنین اور حسنین وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور ملنسار اور با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا اور منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے قارون کو نصیحت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ قصص میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور اس دنیا سے اپنا حصہ مت بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ بنو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو وہ بولا کہ یہ مال مجھ کو میری دانش مندی اور ہنر کے سبب ملا ہے، اور اس نے اس نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر بخل طاری ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو مال و دولت کی لالچ دے کر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے، اور پھر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ نے اس عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر زمین سے یہی حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی رحم نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ اور اس کے جو دو ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ تو قارون کا مکان جو سونے سے بنا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں غرق کر دیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مال و دولت سے بچائے جو ہمارے لیے مغروری کا سبب بن جائیں۔ آمین۔